اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ۔ اللہ رب العزت نے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیں ان صلاتی میری نمازیں و نسکی اور میری قربانیاں و محیا اور میرا جینا و مماتی اور میرا دنیا سے چلے جانا للہ رب العالمین اپنے رب کے لیے ہے، کہ اگر نماز ہے تو اللہ کے لیے، قربانی ہے تو اللہ کے لیے، جینا ہے تو اللہ کے لیے، مرنا ہے تو اللہ کے لیے۔ اصل میں بنیادی طور پر ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام بندے کے لیے اپنی آواز پوری دنیا میں پہنچانا اب مشکل نہیں رہا۔ ایک بندے کے جی میں جو آتا ہے وہ اپنی آواز کو پوری دنیا تک پہنچا سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ نیکی اصل میں وہی قابل قبول ہے جو اس طریقے پر کی جائے جیسا رب رسول نے حکم دیا۔ اگر کوئی بندہ رب رسول کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی نیکی کرنا چاہے تو وہ اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عبادات میں نماز سب سے افضل عبادت ہے، اور نماز میں سجدے میں جانا نماز کا سب سے اہم رکن ہے، کہ اس وقت رب کے قریب ہوتا ہے بندہ اور وہ بول زمین پہ رہا ہوتا ہے اور قبولیت رب کی بارگاہ میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سجدہ جو ہے وہ نماز کا مرکز ہے، سب سے اہم رکن سجدہ کرنا ہے۔ اب یہ ایک عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں فجر میں 2 نہیں 3 فرض پڑھوں گا، کیونکہ نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، سجدہ کروں گا تو رب کے قریب ہو جاؤں گا، تو کیا خیال ہے اس کے 3 فرض قابل قبول ہیں؟ کیوں بھلا؟ اس نے اپنی مرضی کی، رب رسول کی بات نہیں مانی۔ اسی طرح اب حج جو ہے وہ مخصوص دن میں ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ آج چلا جائے کہ جی میں نے آج ہی حج کرنا ہے، تو اس کا حج، کیونکہ اللہ رسول نے واضح کر دیا کہ حج فلاں دن ہوگا، فلاں جگہ پہ ہوگا، اس کے لیے وہ دن بھی خاص ہے، وقت بھی خاص ہے، اور لباس بھی خاص ہے۔ اب کوئی بندہ ویسا ہی لباس پہنے اسی جگہ پہ چلا جائے لیکن وہ دن نہ ہوں جو رب رسول نے بتائے ہیں، تو اس کا حج قابل قبول ہے؟ تو حالانکہ ہے نیکی، اسلام کا بنیادی رکن ہے، صاحب نصاب کے لیے فرض ہے، لیکن اس کا حج اس لیے قابل قبول نہیں کہ اس نے نیکی کو اس طریقے پر نہیں کیا جیسا رب رسول نے حکم دیا تھا۔ تو اسی طرح آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی کی نیکی کرنا چاہتے ہیں اور رب رسول کے حکم کو پس پشت ڈالنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلا طبقہ وہ ہے جو آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، سنائی دے گا کہ حج پہ جانے کا کیا فائدہ، محلے میں غریبوں کی مدد کر دو، اپنے خاندان میں جو غریب ہیں ان کی مدد کر دو۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے جی عید والے دن اتنا خون بہانا، اتنے جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، اتنے پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دو۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے جی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دو۔ تو یہ مختلف طبقات ہیں ہمارے معاشرے میں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں جس کی طرف لوگ لپک جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار بات تو بڑی پتہ کہ غریب کے گھر میں چولہا جلے گا تو چلو ہمیں ثواب ہوگا، مسجد میں سیمنٹ کی بوری تو کوئی اور بھی دے دے گا۔ دوسرا تو کہتے ہیں جی قربانی نہ کرو غریب کو پیسے دے دو، حج نہ کرو غریب کو پیسے دے دو۔ اب مجھے آپ بتائیں، ایک چیز ہمارے سامنے فرض ہو اور ایک چیز نفل ہو تو عمل کس پہ کرنا چاہیے؟ پھر بولیں
کوئی بندہ فرض چھوڑ دے اور نفل ہی کرتا جائے تو قابل قبول ہے. ایک چیز اس پر واجب ہے، وہ اس کو چھوڑ دے اور نفلی کام کرتا جائے تو قابل قبول ہے. حج کرنا صاحب نصاب پر کیا ہے؟ فرض ہے. اب وہ حج کو چھوڑ کے جتنی مرضی غریب کی شادیاں کر لے. میں نے پچھلے جمعے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو اور وہ ادا نہ کرے، یا تو یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا. کہ اس پر حج فرض تھا، اس نے اس کے باوجود حج نہیں کیا تو نبی پاک فرما رہے ہیں وہ مسلمان نہیں مرے گا. مرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی جملہ ایسا کہہ بیٹھے گا کہ دار اسلام سے نکل جائے گا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس شخص کا جنازہ نہ پڑھتے تھے نہ پڑھاتے تھے جس پر حج فرض ہوتا تھا اور اس نے حج نہ کیا ہو. آپ فرماتے تھے جو اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکا، ہم اس کا کیا حق ادا کریں. اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ اللہ کے گھر کا جا کے طواف کرتا. اب پہلی بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حج نہ کریں پیسے غریب کو دے دیں، قربانی نہ کریں پیسے غریب کو دے دیں، باتیں مختصر سی ہیں، آپ نے توجہ فرمانی ہے. آپ مجھے بتائیں، ابھی گرمی کا موسم شروع ہو گیا، 4 مہینے گھر میں اے سی چلے تو 1 مہینے کا بل صرف اے سی کا 20 سے 25 ہزار روپیہ ہوگا. آپ اس کو کہیں جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ قربانی نہ کرو، آپ اس کو یہ کہیں کہ یار تم اس بار خود گرمی میں گزارا کرو اور جو 4 مہینوں کا 1 لاکھ بل دینا ہے نا وہ کسی غریب کو راشن ڈال دو. آپ کا کیا خیال ہے، مان لے گا؟ بولے تو صحیح ذرا. چلیں دوسری بات، اس کا ذاتی گھر ہے 1.5 کروڑ کا، آپ اس کو یہ کہیں جو کہتا ہے کہ قربانی نہ کرو غریب کی مدد کرو، آپ اس کو یہ کہیں کہ تم ایسا کرو کہ اپنا 1.5 کروڑ کا گھر بیچ دو، 50 لاکھ کا گھر خرید لو اچھے والا، اور جو 1 کروڑ روپیہ بچے گا نا اس میں 10 غریب بچیوں کی شادی کر دو. تو کیا خیال ہے، گھر بیچ دے گا؟ چلیں بات کو اور آسان، گاڑی ہے 40 لاکھ کی، اس کو بولا کہ تم ایسا کرو کہ 20 لاکھ کی گاڑی نہیں لے لو اور باقی 20 لاکھ غریب کے گھر راشن ڈال دو، ڈال دے گا؟ چلیں ٹیلی فون تو سب کے پاس ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. آپ اس کو یہ کہیں کہ تم ایسا کرو، تم نے لاکھ روپے کا فون رکھا ہوا ہے، فون تو 5,000 والا بھی کار آمد ہے، فون سنا جائے گا، تو تم ایسا کرو کہ فون 5,000 والا لے لو اور باقی جو 90-95 ہزار ہے کسی غریب کے گھر راشن ڈال دو 2 مہینے کا. تو کیا خیال ہے، اس کو سودا وارے کا ہوگا؟ حالانکہ وہ جس موبائل سے پوسٹ لگا رہا ہے نا کہ غریب کی مدد کرو قربانی نہ کرو، وہ فون 1.5 لاکھ کا ہوگا، اس کو بیچ کر وہ غریب کی مدد نہیں کر رہا اور سامنے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنا واجب چھوڑ دو، خود اپنی نفسانی خواہشات چھوڑ کے غریب کی مدد نہیں کر رہا اور سامنے والے سے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر حج فرض ہے، تم اس کو چھوڑ دو اور اس کی جگہ غریب کی مدد کر دو. ان کو غریب کی بچیاں صرف 3 موقع پہ یاد آتی ہیں، حج کے موقع پہ، قربانی کے موقع پہ اور محفل میلاد کے موقع پہ. باقی سارا سال غریب کی بچیاں یاد نہیں آتی. اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، گنجائش ہے، لیکن انہوں نے ابھی سے یہ شروع کر دیا کہنا کہ ہم نے اس سال قربانی نہیں کرنی، اس سال گنجائش نہیں ہے، اس سال ہاتھ تنگ ہو گیا ہے. آپ سے میرا ایک سوال ہے، میں نے گزشتہ جمعے جہاں پر گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں. جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اس سال گنجائش نہیں ہے، حالانکہ وہ صاحب نصاب ہے، قربانی اس پر واجب ہے، پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پر ملک پاکستان میں ایک چیز سمجھ پائی، یہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے، اختلاف کی گنجائش موجود ہے. غریب بندہ خود بھی امیر نہیں ہونا چاہتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ امیر ہو. اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ غریب بندہ کسی کے گھر رمضان میں راشن لینے جائے نا تو راشن لیتے وقت بھلا کیا کہہ رہا ہوتا ہے، باؤ جی اگلے سال بھی یاد رکھنا. بندہ پوچھے کہ تجھے 1 سال پورا اپنے رب پہ یقین ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تو خود بانٹنے والا بنا ہو، لیکن اس نے سال پہلے ہی سوچ لیا کہ میں اگلے سال بھی راشن ہی لینا ہے. قربانی کا گوشت لینے کے لیے جائے گا، پھر کیا کہے گا، باؤ جی میں اگلے سال بھی آواں گا. یہ تو اللہ سے دعا مانگ، اللہ کی بارگاہ میں یقین پختہ کر کہ اللہ میرے حالات بدل دے گا، اگلے سال جانور میں بھی ذبح کروں گا.
تو غریب بندہ خود بھی غریب رہنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ بڑا سوچتا ہے، نہ اپنے رب سے بڑا مانگتا ہے، نہ اس کی بارگاہ میں بڑا بڑا یقین کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں غریب ہی رہنا ہے۔ اور بھائی اللہ کی بارگاہ میں مانگ کے تو دیکھ، رب کی ذات بے نیاز ہے۔ لوگ رات بادشاہ ہوتے ہیں، صبح جیل میں ہوتے ہیں، اور لوگ رات کو بیکاری ہوتے ہیں، صبح تخت کے نشیں ہوتے ہیں۔ تو اصل میں نا غریب بندہ بھی اپنی غربت سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا، وہ اسی میں راضی ہے کہ میں نے 2 گھراں چوں راشن لب گیا، 5 گھراں چوں گوشت لب گیا تو میں خوش ہوں۔ اور بھائی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر کہ اللہ اگلے سال مجھے بانٹنے والوں میں رکھنا۔ تو جو بندے ابھی سے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اس سال قربانی کرنی نہیں ہے، آپ سے میرا ایک سوال ہے، 8-10 افراد جس گھر میں رہتے ہو نا، اس گھر کا خرچہ کم از کم 80,000 سے لے کے 1 لاکھ کے درمیان ہے، اس سے اوپر ہی ہوگا، اس سے نیچے اس دور میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بندہ ہر مہینے 1,00,000 روپیہ خرچ کرتا ہے تو سال کے کتنے پیسے ہو گئے؟ پھر بولیں، میں مانگا تو کوئی نہیں لے یار، کتنے پیسے ہو گئے جی؟ اور قربانی کا حصہ 22,000، وہ بھی سال بعد 1 مرتبہ، اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، جو رب تمہیں ہر مہینے، حالانکہ تم اپنے ظاہری اسباب دیکھو تو تمہارے پاس 5,000 بھی نہ ہو، لیکن وہ تمہارا مہینے میں 60-70 ہزار کا خرچہ تمہارے ہاتھوں سے کروا رہا ہے، کتنا کریم رب ہے، اور تم اس کو سنا رہے ہو کہ میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ 22,000 سال بعد دینا ہے، مہینے کا صرف 2,000 بھی رکھا ہو نا تو سال بعد قربانی کا حصہ سکون سے نکل آتا ہے، لیکن رب رسول کو دلیل دی جا رہی ہے کہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کی گفتگو یہاں پر چھوڑی تھی، جو بندہ کہہ رہا نا کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، ابھی وہ جمعہ پڑھ کے گھر جائے اور اس کی بیگم اس کو کہہ دے کہ امی کا فون آیا تھا اور امی کہہ رہی تھی کہ چھوٹی بہن کی شادی رکھی ہے عید سے پہلے ہی، اور جانا بھی اپنے شہر سے باہر ہو، اپنے 3-4 بچے بھی ہوں، اپنے کپڑے، بچوں کے کپڑے، گھر والی کے کپڑے، آنے جانے کا خرچہ، شادی پہ جو لین دین کرنا ہے وہ اس کے علاوہ، جتنے دن وہاں پہ رہنا ہے اس کا بیوی بچوں کا خرچہ علیحدہ۔ آپ مجھے بتائیں کسی میں جرت ہے کہ وہ یہ کہہ دے بیوی کو کہ اس سال میری گنجائش نہیں ہے تو میں نے شادی پہ نہیں جانا؟ چلو شادی پہ چلا بھی جائے، وہ صرف اتنا ہی کہہ کے دیکھے اس سال گنجائش نہیں ہے تو سلامی نہیں دینی، حالانکہ سلامی دینا واجب۔ پھر بولو تو صحیح یار، سلامی اگر تحفے کی نیت سے دی جائے تو جائز ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ پھر بولیں، کس کی نیت سے؟ پھر کیا ہے؟ اور اگر سلامی کوئی اس نیت سے دے کہ میں آج اتنے دے رہا ہوں، کل میرے گھر میں آئے گا تو اتنے دے گا، یہ سود ہے، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ سلامی تحفہ سمجھ کے دیں، جتنی آپ کی گنجائش ہے آپ دے دیں، لیکن ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے، جس کے گھر شادی آتی ہے پہلے اس کے نام کا رجسٹر کھولتے ہیں، اور یہ لوگ کنے کے آئے نے، آپ تو نہیں نا کھولتے؟ بولے تو صحیح یار، آپ نہیں کھولتے کہ کھولتے ہیں لوگ؟ پہلے چیک کرتے ہیں انہوں والوں کنے کے آئے ہوئے نے، جتنے آئے ہوتے ہیں اس کے اوپر 1000 رکھ کے دے آتے ہیں، کہنے صاحب برابر ہو گیا۔ وہ سلامی تو ایک تحفہ تھا، اور تحفہ رشوت کی نیت سے لینا دینا، یہ رشوت ہی نا، میں دوں گا تو کل کو مجھے ملے گا، سود ہے، میں دوں گا تو کل کو مجھے ملے گا۔ تو سلامی ایک تحفہ ہے، آپ تحفہ سمجھ کے جتنی مرضی دے دیں، لیکن اگر آپ اس نیت سے پیکٹ دے رہے ہیں کہ کل کو یہ میرے گھر میں میرے بھائی یا میری بہن کی شادی پہ آئے گا یا میرے بچوں کی شادی پہ آئے گا تو مجھے بھی دے کے جائے گا، تو یہ سود ہے۔ اچھا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ شادی ہو سسرال میں، تو اگر آپ صرف بیگم کو یہ کہہ دیں کہ اس سال اس مرتبہ گنجائش نہیں ہے، پرانے کپڑے پہن کے شادی دیکھ لے، تو کیا خیال ہے، شادی گزر جائے گی؟ چلو قربانی نہ کی، اس کا کفارہ تو ہے، اور اگر بیگم کو نئے کپڑے نہ لے کے اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو گنجائش نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ آنے جانے کا خرچہ بھی، شادی پہ لین دین کا خرچہ بھی، بچوں کے اپنے کپڑوں کا خرچہ بھی، تو پھر رب رسول کو یہ کیوں سنا رہے ہو کہ تیری بارگاہ میں دینے کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے؟ آپ سے میرا سوال، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آپ کو، اگر آپ کو بل 10-12 ہزار بجلی کا آتا ہے، غلطی سے آپ کو 30,000 پڑ گیا،
ٹھیک کروانے کے، ٹھیک بھی نہیں کیا، 30,000 بل دو گے کہ نہیں دو گے؟ گنجائش نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری ضرورت ہے اس کے لیے ہم گنجائش پیدا کر لیتے ہیں، اگرچہ نہ ہوتی ہو لیکن کر لیں گے۔ لیکن جو حکم رب رسول کا ہوگا نا، اس کے سامنے ہم دلیل پیش کریں گے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر رب نے صاحب نصاب بنایا تو جو رب مال دینا جانتا ہے نا، وہ لینا بھی جانتا ہے۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو بانٹنے والوں میں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے یہ دلیل بنا لی کہ میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ تیسرا طبقہ وہ جو کہتے ہیں مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کی بوری دے دو۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تھے تو نبی پاک نے پہلے غریبوں کے گھر میں گندم کی بوریاں دی تھی کہ مسجد نبوی تعمیر کی تھی، کہ مسجد قباء تعمیر کی تھی؟ پہلے حضور نے مسجد کو تعمیر کیا، اور پھر مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو یہ آواز آئے گی کہ غریب کی مدد کرو، اور مسجد وہ جگہ ہے جہاں حضور نے بیٹھ کے ایک امیر صحابی کو لیا، ایک غریب کو لیا، اور دونوں کو آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ تو یہ مسجد سکھائے گی غریبوں کے حقوق کیا ہیں۔ لیکن آج لبرل طبقے نے یہ کہا کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری نہ دو بلکہ تم غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دو۔ او بھائی، تم پہلے مسجد بناؤ، پھر مسجد میں تمہیں یہ آواز آئے گی کہ تم نے غریبوں کی مدد کیسے کرنی ہے، پھر تمہیں مسجد میں یہ صدا ملے گی وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ تمہارے مال کے اندر مانگنے والوں کا حق ہے، جن کے پاس نہیں ہے اور جن کے پاس ہے ان کے پاس غریبوں کا حق ہے۔ یہ مسجد تمہیں بتائے گی غریبوں کی مدد کیسے کرنی ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی بجائے غریبوں کی مدد کر دیں، 2020 کے اندر جو رپورٹ شائع ہوئی تھی نا، صرف پاکستان میں قربانی کرنے سے غریبوں کو 11.5 ارب روپے کا منافع ہوا تھا۔ کتنا منافع جی؟ کس کو ہوا تھا؟ غریبوں کو۔ یہ لوگ آپ کو اس بات پر قائل کر رہے ہیں کہ آپ غریب کی مدد کریں، قربانی نہ کریں۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، قربانی کرنے سے غریب کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ جو لوڈر رکشے والا یا پک اپ والا یا وین والا آپ کا جانور منڈی سے لے کے گھر تک چھوڑنے آتا ہے، اس کو آپ اجرت دیتے ہیں کرائے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں وہ لوڈر رکشے والا کروڑ پتی ہے کہ ارب پتی ہے؟ اس کی وہ 1000 یا 2000 کرائے کی صورت میں جو مدد ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی کہ آپ نے کیا لی ہے؟ پھر بولیں۔ اچھا، لوڈر رکشے والے کی مدد ہوگی۔ اس کے بعد جو بندہ چارہ کاٹتا ہے، پٹھے کترتا ہے، وہ پٹھا کترنے والا کروڑ پتی ہوتا ہے کہ ارب پتی ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے؟ اس کی جو مدد ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی کہ آپ نے کیا لی ہے؟ قربانی لی ہے۔ جو ٹینٹ منڈیوں میں لگتے ہیں جن کا کرایہ لاکھوں میں بنتا ہے، وہ ٹینٹ جو لوگ لگاتے ہیں مزدور ہوتے ہیں، ان کو جو مزدوری ملتی ہے وہ مزدور کیا ارب پتی ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ ٹینٹوں والوں کو ان کے کرائے کی صورت میں اجرت ملتی ہے، وہ ارب پتی ہوتے ہیں۔ جو کسائی عید والے دن بھی گندے کپڑے پہن کے روزی روٹی رزق حلال کمانے کے لیے مشقت کر رہا ہے، وہ ارب پتی ہوتا ہے۔ جو بندہ آپ کے جانور کی کھال اٹھا کر مزدے میں یا رکشوں میں لوڈ کرتے ہیں، کیا وہ مزدور ارب پتی ہوتے ہیں؟ چمڑا منڈی میں جو لوگ نمک لے کے کھالوں پہ لگا رہے ہیں، وہ ارب پتی ہوتے ہیں۔ یار منڈی سے لے کے آپ اب چلے جائیں دیہات میں، جس نے جانور پالا ہے، آپ جانتے ہیں غریب بندے نے سارا سال جانور اس نیت سے پالا ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر اس کو بیچوں گا، ان پیسوں سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، ان پیسوں سے اپنا گھر بناؤں گا، ان پیسوں سے اپنے بقایا جات اپنا قرضہ ادا کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں وہ بابا سفید داڑھی والا جس کی کمر جھک چکی ہے، بڑھاپا اس پہ آ چکا ہے، وہ دیہات کی تپتی دھوپ کے اندر اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہا، کیا وہ ارب پتی ہوتے؟ اس کی سارا سال کی کمائی اس کے جانور ہوتے ہیں، اور وہ سارا سال کے بعد جب جانور بیچ کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو سارا سال کا وہ قرض اتارتے ہیں، کیا وہ بابا ارب پتی ہوتا ہے؟ آپ جانور کا گوشت
جن شاپروں میں ڈالتے ہیں، وہ شاپر فروخت کرنے والا جو دکاندار ہے ارب پتی ہوتا ہے، جن کے گھروں میں جا کے گوشت پکے گا، مرچ مسالہ گھی آئے گا، ارب پتی سے آئے گا۔ آپ جانور کے پیدا ہونے سے لے کے اور کسی کے پیٹ میں چلے جانے تک سارا پروسیجر دیکھیں، دین اسلام نے ایسا منظم نظام دیا ہے کہ ایک ایک موقع پر کسی غریب کی مدد ہو رہی ہے۔ اور ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ جانور ذبح نہ کرو، کسی غریب کی مدد کرو۔ اب آپ توجہ کریں، آپ نے 20,000 کا راشن ایک غریب کو دے دیا تو کتنے گھروں کی مدد ہوئی؟ پھر بولیں۔ اور اگر قربانی کریں گے تو کتنے گھروں میں گوشت جائے گا؟ تو بتائیں پھر طریقہ ان لبرل لوگوں کا بہتر ہے کہ دین اسلام کا بہتر ہے؟ تو آپ ان دھوکوں سے باہر آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال مدینہ منورہ میں 2 مینڈے ذبح کیے۔ جب مالی طور پر حالات سخت تھے نا رسول کریم پر، پھر بھی 2 مینڈے ہر سال ذبح کیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا آپ 2 جانور ذبح کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے ہے۔ تو یار اگر کسی امتی کو رب نے گنجائش دی ہے تو وہ اپنا جانور ذبح کرنے کے بعد گنجائش بن جائے تو ایک جانور اپنے نبی کے نام کا بھی قربان کرے، اور وہ کہے کہ میرے نبی نے میرے لیے کیا، میں اپنے نبی کے لیے کر رہا ہوں۔ اب حضور نے ہر سال 2 مینڈے ذبح کیے۔ اب جب اگلا جملہ بولنے لگا توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ رسول کریم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اور حج کے 3 مہینے بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ اپنی ساری جائیداد بیچ دی، جو کچھ بھی حضور کے پاس تھا سب کچھ بیچ دیا، اور جو پیسے ملے جانتے اس کا کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں سے 100 اونٹ قربانی کے لیے خریدے۔ کتنے اونٹ؟ آج کے ریٹ کے مطابق کم از کم 5 کروڑ بنتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ خریدے، اور 63 اونٹ نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ یار ہم ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کریں تو دوسرا جانور خوف کے مارے دور بھاگتا ہے، لیکن جب حضور نیزہ پکڑ کے اونٹ نہر کر رہے تھے نا تو ہر اونٹ اپنی گردن آگے کرتا تھا کہ میں حضور کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں۔ ہم سے دیکھ کے جانور خوف زدہ ہوتے ہیں، اور وہاں حضور کے ہاتھوں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے ان لبرل طبقہ سے کہ جس دور میں نبی پاک نے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا تھا، کیا مدینے میں کوئی غریب نہیں تھا؟ مکے میں کوئی غریب نہیں تھا؟ مدینے کے جو مکانات تھے سارے پکے بنے ہوئے تھے۔ جتنی سہولتیں آج گھروں میں موجود ہیں، کیا اتنی سہولتیں اس دور میں موجود تھیں؟ یقیناً ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا کہ جب رب کا حکم آ جائے تو پھر قربانی اس طرح کی جاتی ہے۔ تو یہ رب کا حکم ہے کہ تم نے قربانی کرنی ہے۔ یار وہ آپ کو روکنے والا اپنا مہنگا موبائل بیچ کے غریب کی مدد نہیں کر رہا، اپنا مہنگا گھر بیچ کے چھوٹا گھر لے کے باقی غریب کو نہیں دے رہا، مہنگی گاڑی چھوڑ کے چھوٹی گاڑی لے کے بقیہ پیسے کسی غریب کو نہیں دے رہا، اور آپ اس کی باتوں میں آ کے اپنا فرض اور واجب بھی بھول گئے۔ کوئی بھی نفلی کام تب قابل قبول ہے جب آپ فرائض اور واجبات کو ادا کریں۔ فرض چھوڑ کے نفل قابل قبول نہیں ہے، واجب چھوڑ کے نفل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو دل کو بڑا کریں، دل کو مضبوط کریں۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، جس کے پاس گنجائش ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہے اور پھر قربانی نہیں کرتا، تو ایک بات کو پلے باندھ کے جانا ہے، جو رب دینا جانتا ہے بہتر طریقے سے لینا بھی جانتا ہے۔ رب رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے۔ اس واسطے اپنے دلوں میں نا حوصلہ پیدا کریں۔ اگر اللہ رسول کی بارگاہ سے آ رہا ہے تو اس کی بارگاہ میں دینا بھی سیکھیں، اور اگر نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ توجہ کرنی کیا ہوگا؟ جس کا پیسہ رب رسول کی بارگاہ میں نہیں نہ لگتا، اس کا پھر اور بہت سارے کاموں میں لگتا ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے گا، ہزاروں روپیہ لگ جائے گا، والدین بیمار ہو جائیں گے، ہزاروں روپیہ لگ جائے گا، گھر میں کوئی مشکل آ جائے گی، ہزاروں روپیہ دے کی بھی جان نہیں چھوڑتی۔ میں صرف بطور تمثیل ذکر کر رہا ہوں، مثال دینے لگا ہوں، توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔
اللہ نہ کرے آپ کو تھانے سے فون آ جائے کہ بیٹا آپ کا کسی جرم میں پکڑا گیا ہے، آپ جا کے ایس ایچ او کے، انویسٹیگیشن آفیسر کے، اے ایس آئی کے، محرر کے ترلے کریں گے، بتا کتنے پیسے چاہیے، پرچہ نہ کاٹیں، کیونکہ پتہ ہے پرچہ کٹ گیا، ایف آئی آر درج ہو گئی تو سیدھا عدالت جانا پڑے گا، عدالت جا کے وکیل کرنا پڑے گا، جج کے ترلے کرنے پڑیں گے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھانے میں مک مکا ہو جائے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور بولو تو صحیح، مک مکا کی کیا کرتے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں، جس بندے کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے صاحب نصاب ہے لیکن قربانی کی گنجائش نہیں، اللہ نہ کرے یہ معاملہ بن جائے تو ایف آئی آر ہونے دے گا؟ وہ کہے گا صرف مینوں 1 گھنٹے کا ٹائم دیو تو میں ہونے ہی آیا۔ کیا کہے گا؟ 1 گھنٹے کا تسی میرے منڈے نو جیل چ نہ کرنا، تھانے رکھو تو میں ہونے آیا۔ اور اگر تھانے دار 2 لاکھ بھی مانگ لے تو گھنٹے میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو تو صحیح۔ اور قربانی کیسا 22,000 ہے۔ اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دیتے، جو رب دینا جانتا ہے وہ لینا بھی۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کرنے کا حکم ملا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا مالک و مولا میرا بیٹا ہے، ایک ہی ہے، میں اس کے بدلے میں روزے رکھ لیتا ہوں، میں اس کے بدلے میں اتنے جانور ذبح کر دیتا ہوں، میں اس کے بدلے میں اتنے مال کی صورت میں صدقہ کر دیتا ہوں، نہیں کہا۔ حکم تھا بیٹا قربان کرنے تو بیٹا ہی قربان کیا۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو قربان کرنے کا حکم ہے وہی چیز قربان کرنی ہے۔ آپ اگر اس حدیث پاک کو گہرائی میں اتر کے سمجھ لینا تو گفتگو کا نچوڑ اس حدیث میں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک، کس کے نزدیک؟ ہم کوئی بھی نیکی کس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ پھر بولے کوئی بھی نیکی کی تو منشا کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایک نیکی آپ کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ایک نیکی اللہ بتا رہا ہے کہ تم یہ کرو میں راضی ہو جاؤں گا، تو بہتر کون سی ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہا ہے۔ یعنی جس نے راضی ہونا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ کیسے راضی ہونا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عید والے دن جانور کا خون بہانے سے افضل کوئی کام نہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ جتنا مرضی صدقہ کریں، جتنی مرضی خیرات کریں، اللہ کے نزدیک اس دن افضل نیکی کیا ہے؟ جانور کا۔ اب بندہ کہے جی میں خون نہیں بہانا، میں پیسے صدقہ دوں گا، بہن کو دے آیا ہوں، بھائی کو دے آیا ہوں، ٹھیک ہے تو بہن بھائی کی مدد کر، اپنے گھر کا اے سی اتار دے، گرمی میں سو جا، 1,00,000 1,50,000 کا اے سی بیچ کے پیسے بہن کو دے آ۔ کس نے منع کیا بہن بھائی کی خدمت کرنے سے؟ لیکن فرض اور واجب چھوڑ کے نہیں۔ آپ فرض اور واجب ادا کریں، اس کے علاوہ کوئی نفلی کام نہ کریں، نہ محفل میلاد کروائیں، نہ 11ویں کا ختم دلائیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیں، بالکل جائز ہے، افضل ہے، لیکن فرض اور واجب چھوڑ کے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نزدیک سب سے افضل نیکی یہ ہے کہ عید والے دن کیا کیا جائے؟ جانور کا۔ اور دوسری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طاقت کے باوجود قربانی نہ کی وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور چوئی صاحب لٹھے کا سوٹ پا کے پہلی صف سے آ کے پیر تے پیر رکھ کے بیٹھ گئے تے قربانی، اور نہیں یار یار کی نواں مکان بنا ایسے تا نہیں کی تھی، بیٹی کی شادی کی تھی اس لیے نہیں کی۔ بیٹی کی شادی لاکھ میں بھی ہو سکتی ہے، 10 لاکھ کا خرچہ کرنا دین نے آپ پہ فرض نہیں کیا تھا۔ بیٹے کی شادی کی ہے 5 لاکھ میں بھی ہو سکتی تھی، 20 لاکھ کا خرچہ کرنا دین نے آپ نے فرض نہیں کیا، وہ آپ نے اپنی برادری میں ناک رکھی ہے، وہ آپ پر لازم نہیں تھا، لیکن قربانی کرنا آپ پر لازم ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم نے نیا گھر بنایا ہے، ہم نے بہن بیٹی کی شادی کی ہے، اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ فرض پہلے ہے، واجب بعد میں، باقی سارے معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے۔ تو اس واسطے اللہ نے جس کو گنجائش دی ہے وہ اللہ رسول کو دھوکہ نہ دے، جو رب دینا جانتا ہے وہ لینا بھی۔ میں نے آپ کو ایک بار پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، وہ میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے نا، دروازے پہ دستک ہوئی، بات سنانے لگا جو رب دینا جانتا ہے وہ، پھر بولیں، دروازے پہ دستک ہوئی، فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو،
تو شوہر نے جا کے فقیر کو دھکا مار دیا اور کہا جاؤ روز روز مانگنے آ جاتے ہو، کیا بہانہ کرتے ہو؟ فقیر روتا ہوا چلا گیا۔ اب وہ جو شوہر تھا جس نے دھکا مارا تھا، آہستہ آہستہ اس کا کاروبار تباہ ہونا شروع ہوا، سب کچھ بک گیا، سڑک پہ آ گیا۔ بیوی نے طلاق لی، چلی گئی۔ عدت گزارنے کے بعد اس عورت نے کسی اور بندے سے نکاح کر لیا۔ اب ایک دن پھر ایسا ہوا کہ وہ عورت اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اب وہ جو بیوی تھی وہ خیرات دینے گئی تو مانگنے والے کو دے کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے دوسرے شوہر نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو رو پڑی، کہنے لگی اصل میں میرا جو پہلا شوہر تھا نا، ایک دن ہم اسی طرح بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو میرے شوہر نے مانگنے والے کو دھکا مارا تھا کہ جاؤ روز روز دروازوں پہ مانگنے آتے ہو۔ وہ تو چلا گیا روتا ہوا، لیکن میں بے ہوش اس لیے ہو گئی اپنے یہ پہلے شوہر کی حالت دیکھ کے۔ یہ جو دروازے پہ مانگنے آئی ہے میرا پہلا شوہر تھا، کہ اس نے کسی فقیر کو دھکا مارا تو آج فقیر بن کے خود کسی کے دروازے پہ آیا۔ تو اس کا دوسرا شوہر مسکرا پڑا، کہنے لگا تمہیں اس سے بھی بڑی تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا جس فقیر کو اس نے دھکا مارا وہ میں ہی تھا۔ تو یار رب بڑا بے نیاز ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی۔ اس لیے رب رسول کو دھوکا، جس پر قربانی واجب ہے اس نے قربانی کرنی ہے۔ نہیں کرو گے نا ایک بات کو پلے باندھ کے جانا ہے۔ اگر رب رسول کی بارگاہ میں دینے کی گنجائش نہ نکلی تو پلے باندھ لینا۔ اتنی گنجائشیں پورا سال نکلتی ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس بندے نے پچھلے سال 2000 روپے زکوٰۃ دی تھی نا اپنی، اس کی اس سال 4000 زکوٰۃ بنی ہے، کیوں بھلا؟ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ پیسہ دینے سے کم ہوتا ہے، حالانکہ اس نے زکوٰۃ دی ہے، پیسہ دیا تو پیسے کم ہونے چاہیے، لیکن اگلے سال اس کی زکوٰۃ ڈبل بنتی ہے، کیوں بھلا؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری بارگاہ میں 1 روپیہ دو، میں تمہیں 10 دنیا میں دوں گا، 70 آخرت میں دوں گا۔ اللہ کا اعلان ہے تم میری بارگاہ میں دو، میں تمہارا مال پاک بھی کر دوں گا، اور جو تم نے میری بارگاہ میں دیا ہوگا میں تمہیں وہ بڑھا کر واپس بھی کر دوں گا۔ تو زکوٰۃ دینے سے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یہ صرف انہی کو پتہ ہے جن کا بڑھتا ہے، جو نہیں دیتے نا ان کا ہر سال گھٹتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میری ساری راس ختم ہوئی جاندی پئی ہے، میری جمع پونجی گھٹ گئی ہے۔ جمع پونجی تب ہی بڑھتی ہے جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں دینا شروع کر دو۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔